الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 14واں سبق ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ابتدائی گزارشات جاری ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو ابتدائی گزارشات بتائی، اور آج کے سبق میں آج ایک تمہید ہے، پھر اس کے بعد مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مبعوث ہوئے تو عرب میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے: مشرکین، یہود اور نصارہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی اور ان سے لوگ کافی مسلمان ہوئے، اور ان کے مختلف عقیدے تھے۔ قرآن نے بھی اس کا بطلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باطل عقیدے کو رد کیا۔ جس طرح مشرکین مکہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مشرکین مکہ کی بےحکومی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور دوسرا، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ایک اور عقیدہ تھا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو قائم و دائم رکھا۔ پھر ان کا ایک اور عقیدہ تھا سقایۃ الحج، سورۃ توبہ آیت نمبر 19، کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کا عقیدہ قائم و دائم رکھا۔ مشرکین عرب اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ مطلب کہ قبیح عمل تھے ان کو ختم کیا، جو ان کے صحیح عمل تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ اب ہیں یہود کے عقائد۔ یہودی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا بھی عقیدے تھے، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ میرے لیے اولاد بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 90-92 اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد یہود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعتقاد رکھتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ قتل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا بھی رد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو سولی لٹکایا گیا، لیکن ان کو شبہ ڈال دیا گیا۔ پھر ان کا ایک اور عقیدہ تھا یہودیوں کا، وہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے پاکیزہ ہونے کے عقیدے کو بیان کیا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وہ امہ صدیقہ، کہ اس کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا اس کا باطل ہونا ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد ہے نصارہ کے عقائد۔ نصارہ بھی مطلب کہ عیسائی، وہ بھی بہت سارے غلط عقیدے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی۔ نصارہ کا یہ تھا عقیدہ، وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو توحید کا سبق لے کر آئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بھی خدا ہیں، مریم بھی خدا ہیں، اور خدا بھی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، سورۃ النساء آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی تینوں خداؤں میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ نصارہ کا ایک اور عقیدہ تھا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا بھی رد کیا۔
اور نصارہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ فرمایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، سورۃ 2 آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بطلان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا رد فرما دیا۔ تو میں نے اس لیے یہ تمہید باندھی کہ آپ کو یہ تعارف کروائے ان کے عقیدے کا باطل ہونا، آپ کو سنایا اس لیے کیونکہ قادیانی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں آسمان پر، یہ عقیدہ تم نے عیسائیوں سے لیا ہے، نعوذ باللہ نصارہ سے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں کہ نصارہ کا عقیدہ تھا، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، تو ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں باطل نہیں فرمایا۔ جو وہ عقیدہ رکھتے تھے، جو ان کا صحیح عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے روح سے بھی نصارہ کے عقیدے کا بطلان نہیں فرمایا، کیونکہ نصارہ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ بالکل درست تھا۔ جی کیونکہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، ان کو کیونکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے انگریزوں سے، انگریز نے ان کو پیسے دیے اور کہا کہ مسلمانوں میں جو آپ سے ہو سکے وہ کریں مسلمانوں میں، تاکہ انتشار بڑھے اور مسلمان راہ راستے ہٹ جائیں۔ تو انہوں نے ہم میں یہ عقیدہ گھوسنا چاہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرما کر جو قادیانی رکھتے ہیں، وہ یہودی اعتقاد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے قتل کر دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہو گیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک جس میں یہ اختلاف کرتے تھے البتہ اس میں شک میں پڑ گئے۔ مَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ جب قرآن مجید کی یہ نص صریح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آئیے ہم کچھ مرزا کی تحریرات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا بھی اس عقیدے کا کچھ عرصے تک قائل رہا، پھر اس نے یہ مسلمانوں سے یہ عقیدہ چھیننا چاہا، لیکن اس میں کامیاب تھوڑا ہوا لیکن نہ ہو سکا۔ یہ مرزا دجال لکھتا ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148 پہ، جو اس کی مصنفہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 152 پہ، کہتا ہے میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ مطلب کہ معلوم ہوا کہ مرزا کا بھی پہلے یہی عقیدہ تھا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والا یہ مسئلہ جب قادیانی مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ چلو ہم ان کو اس مسئلے میں اٹکوائیں، پھر ان سے اپنی بات منوا لیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا کے نزدیک اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ازالہ اوہام ہے صفحہ نمبر 140 پہ، یہ جو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 171 جو ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں یہ لکھتا ہے اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی جز ہو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدہ پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ مرزا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ عقیدہ ڈالا، بلکہ اس کا پہلے یہی اعتقاد تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، دوبارہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو راہ راست ہٹانے کے لیے، ان کو کافر بنانے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ نکالا، جس کا اسلام میں اس عقیدے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔